بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے۔ زینب نے اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں اس سے کہا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہے۔ کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریل۔ اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا؟ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے ایک دو بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا ہے۔ کالج میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی ہے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا بھی ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خاصے کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پھر پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے دیکھ وہاں موجود بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسمی السلام کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ ورنہ؟ وہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے، چند لمحے وہ آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔
کہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر ایک کو اللہ اس سے محبت سے نوازتا ہے۔ وہ بڑی رسانت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا، جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح سے اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔